سیگمنٹ ہوتا ہے کلید اردو کے سلسلے کا ہوتا ہے بسلسلہ مستند جوابات مع وضاحت۔ پانچواں سوال ہے ممتاز مزاح نگار حاجی لک لک کا اصل نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ خان، ولی محمد نقشبندی، عطا محمد چشتی یا امیر محمد قادری؟ تو حاجی لک لک کا اصل نام ہے عطا محمد چشتی۔ لک لک ایک پرندے کا نام بھی ہے، آنکھ سے اشارہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ باطنی شخص کو بھی لک لک کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا کلمی نام تھا۔ عطا محمد چشتی کا شاعر تھے، افسانہ نگار تھے، صحافی تھے، مزاح نگار تھے۔ 1898 کو پیدا ہوئے، یاد رہے پطرس بخاری بھی 1898 کو پیدا ہوئے تھے، اور سر سید احمد خان کا انتقال بھی 1898 کو ہوا تھا، اور 1961 کو لاہور میں انتقال کیا۔ آغا شورش کاشمیری نے ان کو ادب کا نورتن بھی کہا۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانیں جانتے تھے۔ ابتدا میں کلمی نام ابو العلا چشتی رکھا، اس کے بعد کالا میں لک لکا کے عنوان سے زمیندار اخبار میں مزاحیہ کالم لکھتے تھے۔ لک لکا کا مطلب ہوتا ہے قوت گفتار، معجز بیانی، سحر بیانی۔ تو ان کی تصانیف میں ہے لک لکا، ادب کثیف، منکر لک لک، تقدیر کشمیر، آواز لک لک، پرواز لک لک وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ میڈم صاحب وہ 17 جو ادبی سیٹ تھا اس کی جو آخری معروضی تھی وہ میں دیکھتا ہوں۔ ہاں جی، اس کی لاسٹ معروضی تھی کہ دکھیارے، 2014 میں شائع ہونے والا ناول تھا۔ اس کے بعد خواب سراب 2017 میں، پری ناز اور پرندے 2018 میں۔ یہ بہترین ناولز تھے جو کہ انیس اشفاق نے لکھے تھے، دکھیارے، خواب سراب، پری ناز اور پرندے۔ انیس اشفاق نے یہ ناول لکھے تھے، ان کے متعلق تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انیس اشفاق کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ انیس اشفاق کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ایک پڑھی لکھی اور ادبی خاتون تھیں جن کے زیر سایہ ان کا ادبی ذوق پروان چڑھا۔ شاعر، ناول نگار، افسانہ نگار، مترجم اور خاکہ نگار اور نقاد بھی ہیں۔ اچھے نقاد ہیں اور اچھے ناول نگار ہیں۔ ان کا ریسنٹلی ناول بھی آیا ہے، ویسے تو میں نے 3 ناولز بتائے ہیں نا، دکھیارے، خواب سراب، پری ناز اور پرندے۔ 2024 میں ان کا ایک ناول آیا ہے ہیچ کے نام سے، ہیچ، یہ 2024 میں آیا ہے۔
اور ان کا ایک ہی افسانوی مجموعہ ہے کتبے پڑھنے والے، اس میں 8 افسانے ہیں۔ ان کی کچھ تنقیدی کتب بھی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے ناولٹ دکھیارے کو دیکھتے ہیں۔ 2014 میں یہ ناول منظر عام پر آیا۔ آپ بیتی کی طرز پر یہ لکھا گیا ہے۔ اس کا مرکزی کردار بڑے بھائی اور شمامہ ہیں۔ فلیش بیک تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ بڑے بھائیا، ایک تو آنگن میں جمیل بھیا کا کردار تھا جو کہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور دوسرا بڑے بھیا کا کردار دکھیارے کا تھا جو بڑا مشہور ہوا تھا۔ اس میں لکھنوی تہذیب و معاشرت کے تحت پروان چڑھنے والے ایک نوجوان کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ اس کہانی کا راوی بڑا بھیا ہے، جو کہ ماں کی وفات سے کہانی کا آغاز کرتا ہے، بلکہ بڑے بھیا کا چھوٹا بھیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ 3 بھائی ہوتے ہیں۔ بچپن میں ان 3 بچوں کا باپ اپنی بیوی اور بچوں کو لاوارث چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد ان 3 بچوں کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پہلے باپ چلا جاتا ہے، پھر ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں بچے پھر لاوارث ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے جو بڑا ہوتا ہے وہ ذہنی خلجان کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی خلل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو منجلا بیٹا ہوتا ہے وہ بڑے اور چھوٹے بیٹے سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی سنا رہا ہے چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی اپنی ماں کو یاد کر کے اکثر روتا رہتا ہے، اور بڑا بھائی وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔ اس بڑے بھائی کو یوں لگتا ہے، جس کا ذہنی خلل ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ گویا اس کی ماں زندہ ہے۔ پھر وہ بڑا بھیا یا بڑے بھیا ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں گلیوں میں اور پھر ویران جگہوں میں، اور کبھی کبھار تو صبح ہی سے غائب ہو جاتے ہیں اور کئی دن غائب رہتے ہیں۔ اور بڑے بھائی کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ ایک خط چھوڑ جاتا ہے۔ اس خط میں وہ ذکر کرتا ہے کہ آج میں اپنی ماں سے ملا اور یہ ہمارے درمیان باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جو بڑا بھیا تھا جو ذہنی خلجان کا شکار تھا، ذہنی خلل کا شکار تھا، اور جو روزانہ ایک خط چھوڑ جاتا تھا جس میں ماں سے ملنے کا ذکر ہوتا تھا، وہ گردوں کے ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی کہانی تھی دکھیارے کی، 3 بھائیوں کی کہانی تھی۔ اس کے بعد انیس اشفاق کا جو دوسرا ناول تھا خواب سراب، جس کا مرکزی کردار علی حیدر تھا اور شمیلہ تھی۔ یہ جو مرکزی کردار ہے علی حیدر، یہ امراؤ جان ادا جو ناول تھا اس کے مطبوعہ یا قلمی نسخے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔
نقاد کہتے ہیں کہ یہ جو ناول ہے خواب سراب، یہ در اصل امراؤ جان کا دوسرا حصہ ہی ہے، اور ناول نگار نے امراؤ جان کے قصے کو آگے بڑھایا ہے۔ اور یہ بھی نقاد کہتے ہیں کہ جو شمیلہ ہے وہ امراؤ جان ادا کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد انیس اشفاق کا تیسرا ناول تھا پری ناز اور پرندے۔ یہ ناول 2018 میں لکھنؤ سے شائع ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ناول ہے یہ نیّر مسعود کے افسانے طاؤس چمن کی مینا کا تسلسل ہے۔ مرکزی کردار وہی کالے خان، وہی فلک آرا، فرش آرا۔ اس میں جیسے پری ناز اور پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس ناول میں پرندوں کی خوش رنگ دنیا کے متعلق بتایا گیا ہے، اور اس میں پرندوں کو پالنے والے، ان کی سائیکالوجی، پرندوں کی نگہداشت کرنے والے افراد کا ذکر بھی موجود ہے۔ تینوں ناولز میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے نواب واجد علی شاہ کے عہد کے لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت۔ میم جی آگے سلائیڈ آن کیجیے گا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبمٹ۔ پہلی معروضی ہے، درست تلفظ بتانا ہے، پرخچے۔ اکثر لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں پرخچے۔ یہ درست تلفظ پرخچے نہیں ہے بلکہ پرخچے ہے۔ جی اس کے بعد دوسری معروضی، یہ سلائیڈ آن ہو جائے، دیکھتے ہیں دوسری معروضی کون سی ہے۔ جی سر۔ جی دوسری معروضی ہے، ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی سوانح عمری کس نام سے لکھی؟ تو ڈاکٹر جاوید اقبال یا جسٹس جاوید اقبال یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سوانح عمری زندہ رود کے نام سے لکھی۔ زندہ رود کا مطلب ہوتا ہے بہتی ہوئی ندی۔ یہ زندہ رود دراصل ایک کردار کا نام ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اقبال نے ایک کتاب لکھی تھی جاوید نامہ، اس میں انہوں نے مولانا روم کی ہمراہی میں، ان کی گائیڈنس میں، ان کی رہنمائی میں آسمانوں کی سیر کی تھی۔ تو باقی سارے جو کردار تھے جاوید نامہ کے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، صرف واحد کردار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تھا جو کہ زندہ تھے، اس لیے انہوں نے اس کتاب جاوید نامہ میں اپنے آپ کو زندہ رود کہا۔ اچھا تو یہ بیسیکلی یہ کردار ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ زندہ رود کتاب 9 سال کے عرصے میں لکھی۔ اس کی 3 جلدیں ہیں اور اس کے 3 حصے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تشکیلی دور، وسطی دور، اختتامی دور۔ اس کتاب کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، فارسی میں ترجمہ جاویدان اقبال کے نام سے کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں زندہ رود کا ترجمہ نہر الخالد کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ اسم جو مصدر سے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم جو مصدر سے بنے اسے مشتق کہتے ہیں۔ ایک تو ہے حاصل مصدر اور دوسرا ہوتا ہے اسم مشتق۔
اس میں مشتق کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیں، وہ اسم جو مصدر سے بنے اسے اس میں مشتق کہتے ہیں، جیسے پڑھنا سے پڑھے گا، لکھنا سے لکھے گا، کھیلنا سے کھیلے گا، دوڑنا سے دوڑے گا، یہ سارے اس میں مشتق ہیں۔ اور مشتق کا لغوی مطلب بھی ہے نکلا ہوا۔ مصدر کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اور مشتق کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ اور اب اگر مسدس حالی سے اس میں مشتق کی مثالیں لیں تو سامنے ہمارے اشعار آتے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اب پانا سے پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اور اب آپ اس میں دیکھیں، پانے والا، لانے والا، کھانے والا، آنے والا، یہ اس میں مشتق ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ معروضی ہے میری یادوں کے چنار۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ناول ہے، اور یہ ناول لکھا ہے کرشن چندر نے لکھا ہے۔ اب کرشن چندر کے دو ناول ہیں، ایک ہے مٹی کے صنم اور دوسرا ہے میری یادوں کے چنار۔ یہ دونوں ان کے سمانے ہی ناول ہیں۔ یہ ناول بنیادی طور پر ان کی یادداشتیں ہیں، لیکن افسانوی رنگ میں ہیں، افسانوی انداز میں ہیں۔ یعنی کرشن چندر کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ثانیات ہیں، تاثرات ہیں، وہ انہوں نے ناولز کی شکل میں پیش کیے ہیں۔ جیسے قرۃ العین حیدر کا جو سوانحی ناول ہے، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہی ہے نا ان کا سوانحی ناول، یا کوئی اور ہے؟ کبھی کبھی آسان سی چیزیں بھی ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ جو دو ناولز ہیں ان کے، میری یادوں کے چنار اور مٹی کے صنم، یہ دونوں ان کے سوانحی ناول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کرشن چندر اپنی ایک ضخیم سوانح عمری لکھنا چاہتے تھے، اور ایک مرتبہ جب ان کو ان کی بیوی سلمہ صدیقی، یاد رہے یہ رشید احمد صدیقی کی صاحبزادی تھی جنہوں نے کرشن چندر سے شادی کی تھی، انہوں نے جب کرشن چندر کو یاد دلایا کہ آپ نے سوانح عمری بھی لکھنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یوں اگر سوچو تو مٹی کے صنم اور میری یادوں کے چنار بھی ایک طرح سے آپ بیتی ہی ہیں، لیکن بس ان میں کہانی کا رنگ زیادہ ہے۔ تو اب اس میں کیا بیان کیا گیا ہے میری یادوں کے چنار میں، وہ آپ سلیکشن کے بعد پڑھ لیجئے گا کہ یہ کرشن چندر کی آپ بیتی ہے۔ اس کے بعد ہے مرزا غالب کا 200 سالہ جشن کب منایا گیا؟ 100 سالہ 1897 میں پیدا ہوئے تھے، تو 1997 میں 100 سال بنتے ہیں، تو ان کی ولادت کا جشن 100 سالہ جشن منایا گیا۔ اور ہم 200 سالہ جشن کس شہر کا منا چکے ہیں؟ 2023 میں ہم نے منایا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میر تک کی میر کا منا چکے ہیں نا۔ جی، نیکسٹ معروضی ہے بہمنی سلطنت کے متعلق۔ بہمنی سلطنت، آپ سب کے علم میں ہے کہ 1342 میں سلطان محمد بن تغلق نے دکن کو فتح کیا تھا، اور اس وقت یہ جو دکن ہے نا، یہ جنوبی ہند میں واقع ہے۔ تو
پھر سلطان محمد بن تغلق واپس چلے گئے تھے، کیونکہ پنجاب میں اور سندھ میں انہوں نے لڑائیاں لڑنی تھیں، شورش کا خاتمہ کرنا تھا، بغاوت کو مٹانا تھا۔ تو 1342 میں جب محمد بن تغلق نے دکن کو فتح کیا تو وہاں پر صوبے دار بنایا ظفر خان کو۔ وہیں پر اپنے ایک داماد کو بھی ایک نائب بنا کے چھوڑا، اس داماد کا نام تھا عماد الملک۔ کہتے ہیں بڑا وہ طاقتور اور بڑا زبردست دلیر سپہ سالار تھا۔ اب اسی ظفر خان جس کو صوبے دار بنایا تھا محمد بن تغلق نے 1342 میں، اس نے 1347 میں قریب کی جتنے ریاستیں تھیں سب سرداروں کو آپس میں ملا لیا، اور پھر عماد الملک کو شکست دی، وہ مارا گیا تھا، اور پھر بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ یعنی 1347 میں ظفر خان نے باقاعدہ اس کی بنیاد، بہمنی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، اور پھر اپنے لیے لقب اختیار کیا گنگو بہمنی، انہوں نے اپنے لیے لقب اختیار کیا۔ اچھا، اب بہمنی سلطنت 1347 سے 1538 تک قائم رہی۔ اس دوران کل 4 بادشاہوں نے بہمنی ریاست پر حکومت کی، اور اس کے بعد پھر 1538 میں بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور پھر اس میں سے 4 ریاستیں بنی تھیں، ان کا آپ کو پتہ ہے احمد نگر، بیدر نگر، برار نگر، گولکنڈا اور بیجاپور۔ جی نیکسٹ معروضیاں پڑھیں ذرا، کچھ نہیں ہے وہ۔ تغلق خاندان کے بعد دلی پر حکومت کی سید خاندان نے۔ ہاں جی، تغلق، اب جیسا کہ میں نے آپ کو سید بتایا محمد بن تغلق نے 1342 میں دکن کو فتح کیا، تو اس تغلق خاندان کے بعد سید خاندان نے برصغیر پر حکومت کی تھی۔ اب سید خاندان کے بعد پھر لودھی خاندان آیا، اور ابراہیم لودھی وہ آخری بادشاہ تھا کہ جس کو پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پانی پت کے مقام پر شکست دی تھی۔ تو سب سے پہلے تغلق کے بعد سید کے بعد لودھی کے بعد پھر مغل آ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ مغلوں نے تقریباً 332 سال بر صغیر پر حکومت کی تھی، 1526 سے 1857 تک مغل خاندان نے حکومت کی تھی۔ جی، اس کے بعد ہے اقبال کی اولین تصنیف، اولین فارسی تصنیف، اولین مثنوی اسرار خودی۔ یہ کتاب 1915 میں شائع ہوئی تھی، اور یونین سٹیم پریس لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا جو پہلا ایڈیشن تھا اس کا دیباچہ اردو میں، ویسے یہ فارسی میں ہے، اردو میں علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو دونوں مثنویوں کو ملا دیا گیا تھا، اسرار خودی اور رموز بے خودی کو اسرار و رموز کے نام سے۔ اس کے بعد یہ 12 ستمبر 1915 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، اور اپنے والد صاحب کے کہنے پر لکھی تھی۔ تو اس کے بعد ہے علم الاقتصاد۔ یہ آج کا ہمارا لاسٹ کویسچن ہے کہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ وہ ہے علم الاقتصاد۔ اس کا انگریزی نام ہے دا سبجیکٹ آف اکنامکس، اور یہ کتاب انہوں نے
اپنے فلسفہ کے استاد تھامس آرنولڈ نکلسن کی فرمائش پر لکھی تھی، اور اس کتاب کے لکھنے میں مولانا شبلی نعمانی نے ان کی مدد کی تھی۔ یہ کتاب پہلی بار دسمبر 1904 میں لاہور سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے 5 حصے اور 20 ابواب ہیں، یعنی 5 سیکشنز اور 20 چیپٹرز ہیں۔ اب اس کا جو پہلا حصہ ہے، پہلے حصے کا نام ہے علم الاقتصاد۔ ویسے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس کتاب کا معروف نام علم سیاست مدن ہے، مدنی علم، سوشیالوجی کا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ اقبال اکادمی لاہور سے بھی شائع ہوئی ہے، کراچی سے بھی شائع ہوئی ہے، اور یہ کتاب اقبال نے اس وقت لکھی جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ علم الاقتصاد کے نام سے ہے، اس کا دوسرا حصہ پیدائش دولت کے نام سے ہے، اس کا تیسرا حصہ تبادلہ دولت کے نام سے ہے، اور اس کا چوتھا حصہ پیداوار دولت کے حصہ دار کے نام سے ہے، اور اس کا جو 5واں حصہ ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے، بلکہ اس کو حصہ پنجم کا نام دیا گیا ہے۔ باقی اس کے 20 چیپٹر ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے علم الاقتصاد کی ماہیت اور اس کا طریقہ تحقیق، جبکہ آخری چیپٹر کا نام ہے صرف دولت۔ تو اس میں بہت سی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، منافع کے متعلق بتایا گیا ہے، لگان، اجرت، سود، منافع، زر کاغذی، حق و ضرب، زر نقد، مال گزاری اور آبادی وجہ معیشت، پیداوار کے ذرائع، جدید ضروریات، ان سب کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل سے بارشوں کا بھی سلسلہ ہو رہا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہاں پر نیٹ ورک کی سہولت میسر رہے۔ پھر انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر دیں گے۔ جی میڈم صاحبہ سیشن کلوز کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔